ہم سعودی عرب کہتے ہیں۔ زمانے قدیم میں وہ علاقہ جزیرے عرب کے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن یہ صرف ایک نام نہیں تھا، یہ ایک پہچان تھی، ایک سرزمین جس کا ہر ذرہ، ہر ریت کا ذرہ اپنی خاموشی میں ایک راز چھپائے ہوئے تھا۔ لفظ عرب خود معنی رکھتا ہے ایسا علاقہ جو پیاسا ہے، جہاں نہریں نہیں، نہ ہریالی، بلکہ ریت کے سمندر، پہاڑوں کے سائے اور وہ دھوپ جو انسان کو کندن بناتی ہے۔ چونکہ اس خطے کا بڑا حصہ صحرا اور بنجر زمین پر مشتمل تھا، اسی لیے اسے عرب کہا جانے لگا، یعنی وہ زمین جو ویران ہو مگر اپنی ویرانی میں وقت کا گواہ ہو۔ یہ وہی زمین ہے جہاں بعد میں تاریخ کے سب سے عظیم انسان نے آنکھ کھولی، لیکن اس سے پہلے یہ زمین خود ایک سوال بن چکی تھی۔ اگر عرب کو دنیا کا سینہ کہا جائے تو اس کے ارد گرد چاروں سمتوں میں بڑی تہذیبیں، بڑی سلطنتیں اور قدیم ترین قومیں آباد تھیں۔ شمال میں بازنطینی رومی سلطنت کا دبدبا تھا، جسے آج کا شام، سیریا اور فلسطین کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ یہ رومن سلطنت نہ صرف فوجی طاقت رکھتی تھی بلکہ مذہبی اعتبار سے عیسائیت کی سب سے بڑی نمائندہ تھی۔ جنوب میں تھا یمن، جہاں سبا اور حمیر جیسی قدیم تہذیب یافتہ بادشاہتیں قائم تھیں۔ یہ علاقہ خوشحال، سرسبز اور تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ جنوبی جنوب میں پھیلا ہوا تھا بحر عرب، عریبین سی، جو اصل میں بحر ہند، انڈین اوشن کا ایک حصہ ہے۔ یہی وہ سمندر تھا جس پر قافلے اور جہاز دور دراز کی تہذیبوں سے جڑتے تھے۔ مشرق میں ساسانی سلطنت کا اثر تھا، یعنی ایران، عراق اور خلیج کے جہاں علاقے۔ مجوسی مذہب آتش پرستی غالب تھا اور حکومت کا نظام انتہائی مضبوط اور سنجیدہ تھا۔ اور مغرب میں بہتا تھا بحر احمر، اور اس کے پار واقع تھی حبشہ، یعنی آج کا ایتھوپیا اور ایریٹریا، جہاں عیسائی حکومت تھی اور جہاں سے بعد میں اسلام کو پہلی ہجرت کا تحفظ ملا۔ یعنی عرب بڑے بڑے تہذیبی پہاڑوں کے درمیان ایک خاموش لیکن مرکزی چوراہا تھا۔ عرب صرف ایک صحرا نہیں تھا، یہ ایک سرزمین رنگ تھی جہاں ہر سمت، ہر خطہ اپنی الگ پہچان، الگ فضا، الگ کردار رکھتا تھا۔ حجاز روحانی اور تجارتی مرکز مغربی عرب میں واقع تھا۔ حجاز، جس میں آج کا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، جسے اس وقت یثرب کہا جاتا تھا، شامل تھے۔ یہ علاقہ صرف جغرافیائی نہیں بلکہ روحانی مرکز بھی تھا، کیونکہ یہاں موجود تھا الکعبۃ المشرفہ، جسے عرب کے تمام قبیلے مقدس مانتے تھے۔ یہی حجاز تجارت کا مرکزی راستہ بھی تھا، جہاں قافلے آتے جاتے اور قوموں کو جوڑنے والی ایک صدیوں پرانی گزرگاہ تھی۔ نجد، دل عرب، قبائلی دنیا عرب کا وسطی علاقہ تھا۔ نجد یہاں زندگی تھی تو سادہ، لیکن غیرت، حمیت اور قبائلی روایات سے بھرپور۔ یہاں کا قانون قبیلہ تھا، طاقت تھی تلوار اور عزت تھی شجرے میں۔ یمن، تہذیب، زراعت اور بادشاہتوں کا گہوارہ جنوبی عرب میں واقع تھا۔ یمن یہ عرب کا سب سے سرسبز اور ترقی یافتہ علاقہ تھا۔ یہاں کی زمین زرخیز، لوگ مہذب اور تاریخیں اتنی پرانی کہ سبا اور حمیر جیسے نام آج بھی عبرت ہیں۔ الاحساء بحرین، مشرقی عرب، فارس کی دہلیز، مشرق میں واقع تھا الاحساء اور بحرین۔ یہاں کا ماحول باقی عرب سے مختلف تھا، کیونکہ یہاں فارس کی ساسانی سلطنت کا اثر نمایاں تھا۔ خلیج فارس کے کنارے یہ خطہ عرب اور ایران کے درمیان تجارتی پل بن چکا تھا۔ شمالی عرب
رومی اثر اور عیسائی قبائل، اور شمال میں بازنطینی سلطنت کے قریب واقع تھا۔ شمالی عرب جہاں رہتے تھے غسانی جو عیسائی عرب تھے، اور لخمی جو ایرانیوں کے اتحادی تھے۔ یہ علاقہ سیاسی طور پر رومی اور ایرانی اثرات کے بیچ پسا ہوا تھا، لیکن اس کی جغرافیائی پوزیشن عرب کے باقی خطوں سے جڑنے کا ذریعہ تھی۔ یہی تھے عرب کے اہم خطے، ہر ایک الگ، ہر ایک مکمل، اور سب مل کر نبی آخر الزماں کی آمد سے پہلے کی دنیا کا ایک مکمل منظرنامہ بناتے تھے۔ عرب کے اقوام و قبائل، تین بنیادی طبقات عرب، صرف ایک زمین نہیں تھا، یہ ایک قومی داستان تھی جہاں وقت کے ساتھ قبیلے آئے، آباد ہوئے، اور پھر کچھ ہمیشہ کے لیے مٹ گئے۔ مورخین نے عرب کے قبائل کو تین بڑے حصوں میں تقسیم کیا ہے، تین طبقے، تین داستانیں، تین وقتوں کے عرب۔ عرب بائدہ، وہ جو مٹ چکے پہلا طبقہ تھا۔ عرب بائدہ، یہ وہ قبائل تھے جو زمانہ اسلام سے بہت پہلے آ چکے تھے اور تاریخ کی گرد میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئے۔ ان میں عاد، سمود، تسم، جدیس جیسے قبائل شامل تھے جن کا تذکرہ صرف کتابوں میں ہے، اور آثار اب بھی صحرا کے سینے میں چھپے ہوئے ہیں۔ عرب عاربہ، اصلی عرب بنو قیطان دوسرا طبقہ کہلاتا ہے۔ عرب عاربہ یہ تھے بنو قیطان، جنہیں عرب کے اصلی باشندے کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلے بنیادی طور پر یمن میں آباد تھے، اور ان کی زبان، ثقافت اور تمدن نے عرب کی شناخت کی بنیاد رکھی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نہ صرف عرب کو بسایا بلکہ آگے چل کر اس کی زبان، شاعری اور سیاست کو پروان چڑھایا۔ عرب مستعربہ بنو اسماعیل کی نسل اور پھر تھے۔ عرب مستعربہ یعنی وہ عرب جو اصل میں غیر عرب تھے لیکن عرب میں آ کر اسی سرزمین کے ہو گئے۔ یہ تھے بنو اسماعیل، حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی نسل جو حجاز میں آباد ہوئی اور جن کی اولاد میں بعد میں نبی آخر الزماں پیدا ہوئے۔ ان قبائل نے عرب کی روحانی، اخلاقی اور تاریخی تقدیر بدل دی، کیونکہ یہی قبیلے بعد میں قریش، بنو ہاشم اور اسلام کے علم بردار بنے۔ بنو قیطان اور یہودی قبائل، جب ہم عرب کے عظیم قبائل کی بات کرتے ہیں تو بنو قیطان کا نام سرفہرست آتا ہے، ایک ایسا نسل در نسل پھیلا ہوا خاندان جس کی شاخیں پورے جزیرے عرب میں پھیلی ہوئی تھیں اور جنہوں نے عرب کی سیاست، ثقافت اور تاریخ پر گہرا اثر ڈالا۔ قبائل قضا، قیطانی یا اسماعیلی۔ علماء کا اختلاف ہے کہ یہ بنو قیطان سے ہیں یا بنو اسماعیل سے، لیکن جو بات طے ہے وہ یہ کہ ان کی شاخیں نہایت بااثر تھیں۔ ان میں شامل تھے بنو قلب، بنو جرم، بنو جہینہ، بنو نہد، بنو عزدہ، بنو اسلم، بنو بلی، سلے، زجم، تغلب، نمر، اسد، تیمالات۔ یہ قبائل شجاعت، بقا اور جنگی مہارت میں ممتاز تھے اور وقتاً فوقتاً مختلف سلطنتوں کے اتحادی بھی رہے۔ قبائل کہلان، تہذیب و تمدن کے نمائندے پھر تھے قبائل کہلان جو عرب کی تہذیبی شریان سمجھے جاتے تھے۔ ان کی شاخوں میں شامل تھے بجیہ، خسام، حمدان، کھیندہ، مزہج تھے، نہم، جزام، عاملہ۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یمن، شام اور شمالی عرب میں تمدن کی بنیاد رکھی اور عربی زبان اور شعر و ادب کو فروغ دیا۔ قبیلہ ازدہ، جن سے نکلے انصار، اور سب سے اہم شاخ قبیلہ ازدہ اسی خاندان سے نکلے تھے، انصار، جنہوں نے مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور اسلام کی سب سے پہلی فصیل بنے۔ ازدہ کی شاخیں تھیں اوس، خزرج، خزاع، غسان، دوس۔
ये वही लोग थे जिन्होंने मक्का के मजलूम मुहाजिरों को गले लगाया और ईमान की ऐसी मिसाल कायम की जो आज भी जिंदा है। यहूदी कबाइल, मदीना के सियासी खिलाड़ी अरब में सिर्फ अरब ही न थे, बल्कि यहूदी कबाइल भी मदीना और उसके आसपास आबाद थे। ये लोग शाम से हिजरत करके आए थे और मदीना के सबसे मालदार, मजबूत और मुनज्जम गिरोह थे। 3 मशहूर कबाइल थे, बनु कैनका, बनु नजीर, बनु कुरैजा। ये कबाइल बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआहदे में भी शामिल हुए और फिर उनमें से कुछ ने गद्दारी भी की, जिसके नतीजे में कई तारीखी गज़वात पेश आए। ये कबाइल अरब की तारीखी चाल का हिस्सा थे। उनकी शनाख्त, उनका किरदार और उनके फैसले सब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक नया मोड़ ले लिया। तो ये थी अरब की वो सरजमीन जिसका हर कबीला, हर खित्ता और हर तहजीब आने वाले एक अजीम इनकलाब का पर्दा चाक कर रही थी। लेकिन सवाल ये है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में कदम रखा तो उस वक्त अरब की रूहानी हालत क्या थी? लोग क्या पूछते थे? क्या काबा भी बुतों से भर चुका था? क्या वो दिल जो ईमान के काबिल थे अंधेरों में डूब चुके थे? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए अगली वीडियो जरूर देखें, जहां हम बात करेंगे अरब की मजहबी हालत पर और उन अंधेरी राहों पर जिन्हें रोशनी की तलाश थी। तो जुड़े रहिए, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक सफर है सीरत का, जो आपको आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ले आएगा।